ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولہبی۔ جو ابو لہب کا میڈیا ہے اور جو ابو جہل کے گماشتے ہیں اور جو کفر اور طغیان اور طاغوت کے غنڈے اور موالی ہیں، وہ اپنا کام صبح قیامت تک کرتے رہیں گے۔ مسئلہ آپ کی کارکردگی کا ہے، آپ کے کردار کا ہے، آپ کے عمل کا ہے کہ آپ اس طوفان کے سامنے سرنگو ہوتے ہیں یا سینہ سپر ہو کر دکھاتے ہیں۔ آپ اس طوفان اور چیلنج کو قبول کرتے ہیں یا اپنے آپ کو اس کے سامنے فنا اور جھکا دیتے ہیں۔ اگر آپ نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں، تو خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں دنیا کی کوئی طاقت آپ کو سرنگو نہیں کر سکتی، کوئی اسلحہ آپ کا سر جھکا نہیں سکتا، کوئی امپائر اور کوئی حکومت آپ کو اپنی بنیادوں سے ہٹا نہیں سکتی۔ اور یاد رکھیے گا، قبرستان میں جو لوگ آباد ہیں ان پر آفت، دنیاوی آفت اور مصیبت، ان پر طوفان اور چیلنجز نہیں آتے ہیں، انہیں کسی مشکل کا سامنا دنیاوی اعتبار سے کرنا نہیں ہوتا ہے۔ آخرت کا معاملہ ہے، اللہ تعالیٰ ان کے عمل کے حساب سے سزا اور جزا کا فیصلہ کریں گے۔ لیکن جو لوگ قبر میں آرام کر رہے ہیں، نہ انہیں کوئی سیاسی پرسیکیوشن کا سامنا کرنا ہوتا ہے، نہ کسی کے ظلم و زیادتی کا مقابلہ کرنا ہوتا ہے۔ لیکن جو قومیں زندہ ہوتی ہیں، جن قوموں میں حوصلہ ہوتا ہے، جن قوموں میں اپنا ویژن اور نظریہ ہوتا ہے، انہیں ہمیشہ نشانہ بنایا جاتا ہے، انہی سے چھیڑخانی کی جاتی ہے، انہی کو پرکھا جاتا ہے، ان کا ٹیسٹ کیا جاتا ہے۔ اور یہ بات قرآن نے ہمیں کہی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اے وہ لوگوں جو اللہ پر اور اللہ کے قانون پر یقین رکھتے ہو، کان کھول کر سن لو اور گوش ہوش کے ساتھ اس بات کو سنو، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، ہم ضرور بالضرور تمہیں آزمائیں گے، خوف سے، بھوک و پیاس سے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اور تمہارے جان کا، مال کا، کھیت اور کھلیان کا نقصان ہوگا، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، مگر خوشخبری دے دو ان لوگوں کو جو ان ایسے طوفانوں کے مقابلے میں پامردی کے ساتھ، طاقت و توانائی کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ طوفان سے ڈرتے نہیں ہیں، وہ حالات کا مقابلہ کرتے ہیں، وہ طاقتوں اور امپائرز اور اقتدار اور ایوان کے فیصلوں کو اپنے جوتے کی نوک پر رکھتے ہیں اور اپنی شریعت کو اپنے سر کا تاج بنا کر رکھتے ہیں۔